نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتی کا سفینۃ النوح و اصحابی کا النجوم بی مقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا لہو جو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، آج کی یہ ماہانہ مجلس دین و دانش ذکر سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ ابو عمار ابو یعلا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 شوال المبارک جن کا یوم شہادت ہے، 3 ہجری غزوہ احد، 15 شوال آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی بارگاہ شہادت میں، صحابیت میں، امامت اور سیادت میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی ہم نے گفتگو اور تقریب کو آپ کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اللہ کریم سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس حقیر ترین سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ بندہ نواز میں قبول و منظور فرمائے، اور ان شہدائے غزوہ احد بالخصوص اور دیگر شہدائے اسلام، شہدائے غزوہ بدر، خندق، حنین، کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کے درجات بلند سے بلند ترین فرمائے، اور وہ جذبہ ایثار و وفا اور قربانی جو اللہ نے ان پاک بازان امت کو عطا کیا، اللہ کریم ہمیں بھی وہ جذبہ شہادت نصیب فرمائے۔ حضرت اقبال نے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں شہادت کی آرزو نہیں، اللہ کے دین کے لیے، اس دین محمدی کی ناموس کے لیے، تو وہ دل کسی مومن کا دل نہیں، کسی منافق کا دل ہے۔ اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا میں چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں علم جہاد بلند کروں اور مجھے قتل کر دیا جائے، تیرے نام پر کروں، تیرے نام پہ جاں فدا، نہیں ایک جاں 100 جہاں فدا، 100 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں پھر زندہ کر دیا جاؤں اور پھر تیرے نام اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے پھر علم جہاد لے کر سر پہ کفن باندھ پہ پھر میدان میں کود جاؤں، لڑتے لڑتے پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر میں یہی کام کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بار یہ جملہ دہرایا کہ آپ کا سانس پھول گیا، جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ کتنا بلند ترین رتبہ ہے۔ تو سرکار کے لیے بھی اللہ نے یہ خوشخبری قرآن میں سنائی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شہید کا مادہ یہ شاہد ہی ہے، گواہی ہے، حاضر ہو جانا، موجود ہو جانا، اور اپنی جان قربان کر کے گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے۔ اگر تم نے گردن اتارنی ہے تو اتار دو، گردن اتارتے اور اترتے ہوئے بھی یہی اعلان ہے کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ مولا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مولا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جب سارے حساب کتاب کے مراحل سے گزر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، اس طرح جس طرح کوئی خوش نصیب 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے۔ لیکن فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، شہید کی روح بعد میں جسم سے پرواز کرتی ہے، وہ اللہ کا دیدار پہلے کر لیتا ہے۔ اور شہداء کے ارواح کو سبز پرندوں کے قالب میں اللہ کریم جنت میں بھیج دیتا ہے، فوراً بھیج دیتا ہے، کوئی انتظار نہیں، کوئی اس طرح کے حساب کتاب نہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تخت کے اوپر بیٹھے تشریف فرما ہیں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنت میں اس طرح پروازیں کر رہے ہیں جس طرح پرندے پرواز کرتے ہیں۔ اللہ کریم حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جنتیوں کو اپنا خاص انعام عطا فرمایا کریں گے، اور وہ سب سے بڑا انعام حدیث میں آتا ہے، بہقی شریف کی حدیث ہے، سرکار اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں
سرکار نے فرمایا کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جنتیوں، یہ جتنی نعمتیں تمہیں دیں جو میں نے وعدے کیے تھے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم نے چاہا کیا تمہیں عرشہ مل نہیں گئی؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، کیا اللہ نے میزبانی میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ تو وہ کہیں گے مولا جتنے وعدے تھے سارے پورے ہوئے، تو نے میزبانی کا حق کیا حق سے بھی زیادہ حق ادا کر دیا۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت راضی ہیں، اور تیری نعمتوں سے بڑے فرحاں اور شاداں ہیں۔ جنتیوں، کیا اس سے بڑی بھی نہ تمہیں میں کوئی نعمت عطا کروں؟ جنتی اکا بکا ہو جائیں گے کہ اب اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو چاہتے تھے، جو خواہش کرتے ہیں، ہر شے مل جاتی ہے۔ حور و غلمان بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، جنت کے باغات بھی ہیں، کوئی موت کا ڈر اور خوف بھی نہیں، کوئی شیطان کے وسوسے کا ڈر بھی نہیں، کوئی کتیا بلیا والی کہانی بھی نہیں، کوئی لغو بات بھی سننے کو نہیں، کوئی فتنہ اور فساد اور لتر پولا بھی نہیں، ہر طرف امن اور سلامتی ہے، اللہ کی رحمتیں۔ اے اللہ، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو طلب کریں گے اور حکم ہوگا کہ لحن داؤدی میں قرآن کی تلاوت کرو۔ تو جب وہ قرآن کی تلاوت لحن داؤدی میں کریں گے، جن کی تلاوت سن کے ہوائیں رک جاتی، پرندے ساکت ہو جاتے، اور درخت جھومنا شروع ہو جاتے، پہاڑ بھی جھوم جھوم کر ان کے ساتھ اس تلاوت میں مصروف ہو جاتے، اور پرندے اور درندے جو ہیں اور چرند جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے ساکت ہو کر داؤد علیہ السلام کی اس تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ تو لحن داؤدی میں جب جنتی قرآن سنیں گے تو انہیں جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے۔ مولا بس یہی نعمت ہمیں دیتا رہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ لحن داؤدی میں اللہ کریم فرمائیں گے جنتیوں اب کیسا لگا؟ عرض کریں گے مولا جنت کی نعمتیں اب بھول گئی ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر، جو کلام الہی ہے، یہ لحن داؤدی میں سنا۔ اللہ کریم فرمائیں گے جنتیوں، کیا اس سے بڑی بھی کوئی نعمت نہ تمہیں دوں؟ وہ ایک دوسرے کو پھر حیرانی سے دیکھیں گے، اب اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کریم سرکار نے فرمایا مجھے حکم ہوگا کہ آپ لحن محمدی میں قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام جب لحن محمدی میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جب حضور لحن محمدی میں قرآن پڑھیں گے تو جنتی لحن داؤدی کو بھی بھول جائیں۔ عرض کریں گے مولا اب جو لذت اور سکون اور راحت اور خوشی نصیب ہوئی ہے وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں، اور لحن داؤدی سے بھی بات اوپر چلی گئی۔ پھر اللہ کریم فرمائیں گے اے جنتیوں، کیا تمہیں اس سے بھی بڑی کوئی نعمت عطا نہ کی جائے؟ تو اس وقت پھر جنتی حیرت کی تصویر بن جائیں گے، اب اس سے آگے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سارے حجابات ہٹا کر اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو جنتی اس قدر اس میں محو ہوں گے، مسرور ہوں گے، فرح اور شاداں ہوں گے کہ وہ زیارت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ جنتی پھر عرض کریں گے، بار بار التجا کریں گے، حل من مزید، اے اللہ کچھ مزید پھر موقع عنایت کیا جائے، ہمیں پھر دیدار کروایا جائے، ہم دیدار چاہتے ہیں۔ تو پیغام ملے گا کہ اے جنتیوں تمہیں پتہ ہے تم نے کتنی دیر میرا دیدار کیا ہے؟ تو جنتی عرض کریں گے مولا ایک لمحہ یا دو لمحے، ابھی دیدار میں محو ہوئے تھے تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔
تو آواز آئے گی تم 7 لاکھ سال میرا دیدار کرتے رہے، تمہیں ہوش ہی کوئی نہیں رہی، اب تو آنکھوں میں سماتی نہیں صورت کوئی، غور سے میں نے تجھے کاش نہ دیکھا ہوتا، تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ حضرت اقبال نے ترجمانی کی، نہ پوچھ نظر کی جولانیاں، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جو گرے تو خانہ خراب کر۔ تو وہ اللہ کے دیدار کی جو نظر اور لذت جو ہے، تو شہداء وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس وقت بھی عطا کر دیتے ہیں جب ان کی روحیں جسموں سے پرواز کرتی ہیں۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی سب سے پہلے، وہ شہدائے غزوہ احد کی شان میں نازل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم گمان نہ کرو، خیال نہ کرو، شک اور شبے کے قریب بھی نہ جاؤ اس بات میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مر چکے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ مر چکے ہیں، وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی ایسی نہیں جہاں نعمتیں نہیں، وہاں برکتیں نہیں، وہاں رزق نہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ اپنی جناب سے انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ عند ربہم یرزقون، سرکار نے فرمایا کہ جنت کی جب جنتی کبھی جائیں گے تو اس کا پانی اور اس کی نعمتیں اور دودھ اور شہد اور اس کے میوہ جات اور پھل ان سے محظوظ ہوں گے، لیکن شہیدوں کو اللہ کریم جو ہی جسموں سے روح پرواز کرتی ہے انہیں رضا کی سند عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ جنت کے وہ دودھ اور شہد اور ٹھنڈے پانی کی نہروں سے محظوظ ہوتے ہیں، اور سارے میوہ جات وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شہیدوں کا رتبہ ہے، تو سید الشہداء کا رتبہ کیا ہوگا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سید الشہداء، جو سارے شہیدوں کا سید ہے، امام ہے، اعلیٰ عرفہ ہے، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، سارے شہیدوں کا سردار، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قطب مدینہ بھی کہتے ہیں، گورنر مدینہ بھی کہتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ حضور علیہ السلام سے عمر مبارک میں 2 سال بڑے تھے آپ۔ سرکار عام الفیل میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، ان کی 2 سال پہلے ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 12 بیٹے تھے، اللہ نے 12 صاحبزادے دیے، بڑا بیٹا حضرت ہاشم بن عبد المطلب تھے۔ تو آب زمزم کا کنواں گم ہو گیا، تو سارے کوشش کرے پتہ نہ چلے، آندھی آئی، طوفان آئی، اور وہ ریت میں دب گیا، کنواں ملے ہی نہ۔ تو حضرت عبد المطلب جو قریش کے قبیلہ ہاشم، بنو ہاشم جو ہے، جو اس وقت سردار تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا بنیامین تھا، اس سے بڑا یوسف تھا، اس میں پھر آگے لاوی ہے اور نفتالی ہے اور یہودا ہے اور شمون وغیرہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام لاوی کی اولاد سے تھے، جو یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت بنیامین کی اولاد سے، جو سب سے چھوٹا بیٹا۔ تو 12 قبائل تھے، قریش ان کے 14 قبائل تھے۔ ان 14 قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا بنو ہاشم، جس کے حضور علیہ السلام چشم و چراغ تھے، اور یہ قریش کے 12 قبائل یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آل اولاد سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے پھر فرزند تھے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے 12 صاحبزادے، وہ 12 قبیلے بنے، اور اس حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکہ مکرمہ میں جن کو سکونت ملی، ان کے آگے جو صاحبزادے تھے، جس طرح تاریخ میں لکھا 14 کے قریب، اس سے وہ قریش کے 14 قبیلے بنے۔ قریش یہ وحیل مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں، بہت بڑی مچھلی، کیونکہ یہ عرب میں بہت بڑا قبیلہ تھا، اس لیے ان کو قریش کہتے تھے۔ تو ان کا ایک شاخ جو ہے وہ بنو ہاشم تھی، ایک بنو عیدی تھی، ایک بنو مخزوم تھا، بنو بکر تھا، اور بنو کلب تھا، دیگر تھے۔ تو 14 قبیلے تھے۔ تو ان میں ایک قبیلہ جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے آب زمزم شریف، تو وہ بنو ہاشم تھے، حضور علیہ السلام کی فیملی تھی۔ اور وہ آب زمزم کیا پلائیں، وہ تو چشمہ ہی گم ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کعبہ شریف میں، تو خواب میں اللہ کریم نے ان کو اس جگہ کی نشاندہی کی کہ فلاں جگہ وہ آب زمزم کا کنواں ہے۔ تو انہوں نے اپنے مکے کے لوگوں کو، سرداروں کو، باقی قبائل والوں کو یہ بات بتائی، لیکن انہوں نے کوئی تعاون نہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں خواب ہے، ہم تو ہر جگہ ڈھونڈ بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ کو جو نشاندہی کی اپنے بڑے صاحبزادے حضرت ہاشم، ان کو ساتھ لے کے، ان کا نام ہاشم نہیں، ان کے بڑے صاحبزادے کا نام مشہور نام، لیکن اس ٹائم ذہن میں نہیں آ رہا۔ ان کے صاحبزادے ہی غزوہ بدر میں جب 3 جو لوگ گئے تھے مقابلے میں، ایک حضرت علی، ایک حضرت امیر حمزہ، اور تیسرے ان کے صاحبزادے تھے، کارمن ہاشمی تھا نام۔ تو ان کو ساتھ لے کے انہوں نے اس جگہ کھدائی کرتے رہے، تو وہاں نیچے کھدائی کرتے ہوئے ایک سونے کا ہرن نکلا وہاں سے، 24 کیرٹ کا خالص سونا، وہ نکلا۔ اس کے بعد وہ اور کھدائی کرتے کرتے اس کے نیچے پھر آب زمزم کا کنواں مل گیا۔ تو بڑی خوشی ہوئی مکے والوں کو، سب کو، خالص پانی کا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزے سے جو کنواں ظاہر ہوا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے وہ سونے کا ہرن جو ہے وہ کعبہ شریف کے لیے دے دیا، تو اس کو کعبے کے اندر رکھ دیا گیا۔ کسی دور میں انہوں نے رکھا ہوگا، کیونکہ وہ جو بت پرستی کی ایک مہم چلی ہوئی تھی، 360 بت خانہ کعبہ کے اندر تھے، اور باقی خانہ کعبہ کے بعد بھی بہت سارے تھے، لات، منات، ہبل، عزیٰ، یغوث، واد، نصر وغیرہ، ان کے بہت بڑے بڑے مجسمے تھے جن کی وہاں وہ پوجا کرتے، اور وہاں جا کے جانور ذبح کرتے، تھان بنے ہوئے تھے۔ تو وہ ہرن آپ نے اپنے تصرف میں لانے کی بجائے کعبہ کی نظر کر دیا، اور اگلے دن وہ ہرن چوری ہو گیا خالص سونے کا۔ تو حضرت عبد المطلب ان کو بہت زیادہ اس بات کا رنج ہوا کہ میرا
بیٹا ایک ہے عاشم، اور اس وجہ سے یہ مجھے کمزور انہوں نے سمجھ کے جو ہے یہ حرکت کی۔ اگر میرے بیٹے زیادہ ہوتے تو ان میں یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ میرا وہ سونے کا ہرن چرا لیتے۔ انہوں نے پھر دعا کی، اللہ اگر میرے 12 صاحبزادے ہوئے تو ایک تیری رضا کے لیے قربان کروں گا، تو مجھے 12 صاحبزادے عطا فرما۔ تو حضور علیہ السلام کے چچا اور تایا ابو آپ کہہ لیں کہ وہ 12 بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے والد ماجد، ان کی اہلیہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ کزن تھیں آپس میں۔ حضرت امیر حمزہ 2 سال حضور سے بڑے۔ ولادت کے بعد ابو لہب کی، یہ بھی حضور کے چچا تھے، ویسے تایا ابو تھے لیکن چچا کہتے ہیں، عم کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ تو اس کی خادمہ تھی سویبہ نامی لونڈی، با صوبیہ کہتے ہیں، تاریخ میں سویبہ نام لکھا ہے۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کو کچھ دن دودھ پلایا جب تک سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا انتظام نہیں ہوا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کو بھی ابتدائی طور پہ دودھ پلانے والی وہی حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ عنہا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام اس اعتبار سے رضاعت کا رشتہ بھی رکھتے تھے، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید الشہداء کا لقب اللہ کے نبی نے عطا کیا، اور جس کی تائید اللہ کریم نے فرمائی، آپ کا ایک لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور ایک لقب ہے اسد رسول ہی، اللہ کے نبی کا بھی شیر۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے، اور امیر حمزہ سید الشہداء ان کو 2 لقب اس اعتبار سے، اسد اللہ و اسد رسول ہی، جو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے نبی کا بھی شیر ہے۔ آپ کے صاحبزادے ایک عمار تھے، اس وجہ سے ابو عمار بھی کنیت، اور ابو یعلا ایک صاحبزادے تو اس سے بھی آپ کی کنیت کی جاتی، ابو عمار اور ابو یعلا، نام حمزہ۔ حضور علیہ السلام کو یہ نام اتنا پسند تھا، جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور انصار کے اندر ایک سکیمی کا بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی بیٹا ہوا ہے، جو جس طرح ہوتا ہے بہت سی بیٹیاں ہوں پھر بیٹا پیدا ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ بڑا پیارا سا نام اس کا رکھا جائے۔ تو آپ سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس خوش نصیب بیٹے کا نام آپ رکھیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے ناموں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام ہے وہ حمزہ ہے، تو انہوں نے اس کا نام عبداللہ حضرت حمزہ رکھا۔ اللہ کو جو سب سے 2 نام پسندیدہ ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، یہ حدیث موجود ہے، لیکن سرکار نے فرمایا جو مجھے نام، کیونکہ آپ کی شہادت ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا، تو وہ ایک آپ سے جو محبت اور پیار کا احساس وہ بھی آپ پہ غالب تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 39ویں مسلمان ہیں، 39، 6 اعلان نبوت، یعنی 6 نبوی جو ہے وہ آپ کی نے اسلام قبول کیا، اور جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اس کے اگلے دن 40ویں جو مسلمان تھے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔
اور یہ بھی نبوت کا چھٹا سال تھا۔ تو اعلان نبوت کے بعد 6ویں سال اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ایک خاص تقویت دی، وہ بہت بڑی تقویت، وہ حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا اور حضرت فاروق اعظم کا ایمان لانا، عمر بن خطاب۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت امیر حمزہ، اب دیکھیں سید الشہداء دین محمدی کے اندر، میں نے شہید کا رتبہ آپ کو عرض کیا، سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا سٹیج قیامت کے دن جس کی سیادت اور قیادت کا شفاعت کے لیے قیامت کے دن سجے گا، میرے بعد وہ حضرت امیر حمزہ ہوں گے رضی اللہ تعالی۔ اب یہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے، کتنا بڑا رتبہ، اور کیسے مل گیا؟ سوئے سے اٹھے اور حضور نے لقب دے دی، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ ان کی خدمات دین کے لیے، آج ہمارے پاس دین محمدی ہے، آج ہم قرآن کے حاملین ہیں، ہم 1.5 ارب سے زیادہ ہیں دنیا میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ایمان قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، یہ موت کو دعوت دینا تھا۔ سارا خطہ عرب بدترین دشمن ہے، اور وہ صدیوں سے جو بت پرستی کرتے آ رہے ہیں، جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ سارے بت جو ہیں کوئی پوجا کے لائق نہیں، پوجا کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کعبے سے سارے بت نکال دو، صرف اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بہت، کیونکہ ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر علاقے کا ایک بت تھا، ہر کام کا ایک بت تھا۔ بارش چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، پتر چاہیے تو فلاں کے چرنوں میں بیٹھ جاؤ، اگر رزق چاہیے تو لکشمی دیوی کے قدم پکڑ لو، اگر بیاہ کرانا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، بارشیں آئی ہیں تو فلاں کے پاس جاؤ، تجارت میں تو ہر کام میں انہوں نے بتوں کو خدائی کا درجہ دے کے ان کی پوجا پاٹ کرتے۔ تو ان حالات میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ زیادہ تر کلمہ پڑھنے والے عام جو شہری ہیں، جن کو غریب لوگ کہتے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو سارے اس علاقے کے غریب مسکین جو محنت مزدوری کرنے والے، تو اہل روم جو بتوں کو پوجتے ہیں، امون کی پوجا کرتے، وہ کہتے تھے یہ دھوبیوں کا دین ہے، دھوبی کپڑے دھونے والے، یہ کمینوں کا معاذ اللہ دین ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کیونکہ غلام تھے زیادہ کلمہ پڑھنے والے، کمزور لوگ تھے، اور سب سے جو بڑی اس وقت شخصیت جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، جن سے وہ خوف زدہ تھے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جن کا ایک بہت بڑا سٹیٹس تھا۔ تو ان حالات میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، واقعہ یہ ہوا تاریخ میں جیسے لکھا کہ سرکار تشریف لے جا رہے تھے، تو ابو جہل نے سخت برا بلا کہتا رہا، آپ کو کہتا رہا، آپ نے کوئی توجہ نہ کی، اس نے پھر ایک باری اینٹ یا پتھر جو ہے وہ نشانہ باندھ کے آپ کو مارا، اور جس سے سر سے خون کا فوارہ نکلا، زخمی ہوئے شدید۔ تو آپ کوئی کلام کیے بغیر، ایک روایت یہ ہے کہ آپ گھر تشریف لے گئے، صبر کا دامن تھام لیے۔ ان دا مین وائل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو شیر کا شکار کرنے گئے ہوئے تھے واپس آئے۔ ان کی روٹین یہ تھی، شاہ سوار بھی تھے، تیر انداز بھی تھے، اور پہلوان بھی تھے، اور بہت زیادہ ایک سٹیٹس اور مرتبہ مقام بھی تھا۔ ویسے پہلوانوں میں خطہ عرب میں اس وقت سب سے مشہور پہلوان جو یمن اور شام میں بھی جا کے مبارزہ کرتے تھے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ گھوڑ سواری، یہ شاہ سواری، یہ تیر اندازی، یہ سب ایک بنیادی فن تھا جو ہر عرب کو سیکھنا پڑتا تھا اپنی جان کی حفاظت کے لیے،
اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی پہلوانی بہت مشہور تھی، خاص طور پہ شیروں کا شکار کرنے والا۔ تو واپس جب آتے تو کعبے کا طواف کر کے پھر گھر جاتے، کعبے کا طواف کر کے فارغ ہوئے تو سویبہ نامی اسی خادمہ نے کہا جو اس آزاد ہو چکی تھی کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ آج انہوں نے یہ حشر کیا ہے، اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کچھ بھی نہیں کہہ سکے، اور خون کا فوارہ نکلا۔ تو دیکھا کہ ابو جال جو ہے وہ کعبہ کے اندر پورا جمگٹا بنا کے وہ ڈھینگے مار رہا تھا، اور آج دیکھو میں نے مسلمانوں کے نبی کا وہ حشر کیا کہ اب اسے سبق آ جائے گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، اور جاتے ہی اس کو مکہ مارا، کمان ماری، اور اس کے بھی خون کے فوارے چھڑا دی، اور کہا کہ جتنے بیٹھے ہو میں اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں، آؤ جس نے میرا مقابلہ کرنا۔ ابو جہل کا وہی حشر کیا ہے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ اب خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل خوش نہیں، اے چچا مجھے مارے کھانے دو، جو ظلم ہوتا ہے مجھے سہنے دو، میں آپ کے اس تعاون کی مجھے کوئی حاجت نہیں، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، دین کے ساتھی بنیں، اللہ کی توحید کے لیے میرے ساتھ تعاون کریں، اس بات پہ میں خوش ہوں گا۔ بھتیجے اتنی سی بات ہے، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اگلے روز سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے آئے، اور بیت ارقم سے انہوں نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار، تو خوف زدہ ہوئے صحابہ کہ کیا بنے گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو استقبال کریں گے، مرحبا کہیں گے، بری نیت سے آیا ہے تو پھر میری تلوار موجود ہے۔ لیکن فاروق اعظم نے جاتے ہی عرض کی کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، حضور میں کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آ گیا۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ بھی سچے، خدا بھی سچا، دین بھی سچا، تو اب بیٹھکوں میں چھپ چھپ کے ہم عبادت نہیں، آج ہم کعبے میں عبادت بھی کریں گے اور اپنے اسلام کا اعلان بھی کریں گے۔ تو پھر دو قطاریں بنی، ایک کے آگے ننگی تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ اور دوسری پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ تو پہلی دفعہ اللہ اعلان مسلمانوں نے جا کے کعبہ شریف میں نماز پڑھی۔ اب چھٹے سال سے 13 سال حضور مکے میں رہے، 7 سال جس نے سائے کی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، یقیناً سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، شیر خدا، حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، جن عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ سرکار کے ہر قدم پہ ساتھ تھے، لیکن ننگی تلوار لے کے جو ہر وقت پہرا دینے والے تھے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور مسلمانوں کی مدد اور اعانت کرنے والے۔ حضرت امیر حمزہ کی سیرت اور کردار جو قرآن اور حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے، آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ کسی گھر میں کوئی دقت، کوئی تکلیف، پریشانی بنو ہاشم میں یا مکے میں کسی کے پاس آ جاتی کوئی مصیبت، تو سب سے پہلے پہنچنے والے حضرت امیر حمزہ ہوتے، صلہ رحمی کرتے، صلح صفائی میں سب سے آگے ہوتے۔ تو 7 سال حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اور مسلمانوں کے ساتھ ہر قدم پہ جو ان کے مددگار بن کے رہے، اور ہر طرح ان کی جان مال عزت کی محافظت میں رہے، اور 3 سال جو سرکار نے شیب ابی طالب میں جو گزارے، ادھر بھی حضرت امیر حمزہ سائے کی طرح ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام کے حکم سے پھر آپ کو اذن ملا ہجرت کر جائے، آپ حضور سے پہلے ہجرت کر گئے، مدینہ منورہ چلے گئے۔
آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے بھی اللہ اعلان ہجرت فرمائی، سب کو بتا کر کہ میں اپنے نبی کے حکم سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو کچھ ہی دنوں بعد جو یکم ہجری تھی اس میں یعنی ہجرت کے پہلے سال ابو جہل نے 300 طاقتور شاہ سوار لیے اور مسلمانوں کو چھپ کر جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے مدینہ شریف کی طرف آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا سریہ ہے یا پہلی جنگ اسلام کی خاطر حضور نے سپہ سالار بنا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، ساتھ 29 ساتھی بھیجے، یعنی 30 کا گروہ بنا کے اور جھنڈا حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں دی۔ تو اسلام کے پہلے علم بردار بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ گئے اور ابو جہل تک یہ اطلاع پہنچی کہ امیر حمزہ کی عادت کر کے وہ فوج لے کے آ رہے ہیں تو وہ دہشت زدہ ہو کے واپس بھاگ گئے۔ وہ آپ 30 تھے، وہ 300 تھے، لیکن وہ آپ کا نام سن کے جرت نہ کر سکا کہ جس جتھے میں امیر حمزہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو شیروں کو کچا کھا جاتا ہے، ہماری کیا اس کے آگے حیثیت ہوگی۔ اور غزوہ بدر میں بھی جس وقت امیہ بن خلف جو ہے اس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف گرفتار کر کے لے جا رہے تھے سرکار کے پاس قیدی بنا کر، اور رستے میں حضرت بلال حبشی نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہا تھا وہ جس نے مور کا پر لگایا ہوا تھا اپنے امامے کے اندر، وہ شخص کون تھا جو گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ ہمارے بندوں کو، سارے سرداروں کو جس نے قتل کیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے بتایا تمہیں نہیں پتہ، وہ جس نے اپنے امامے کے اندر وہ مور کا پر لگایا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں علم تھا، وہ حضرت امیر حمزہ تھے۔ کہتے اس نے ہمارے جتنے سردار اس کے ٹیکے چلے، ہر ایک کو 40 لوگوں کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مجموعی طور پر بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کرنے والے اکیلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ۔ پھر اس کے بعد 3-4 اور بھی سریہ ہوئے جس میں اسلام کی حفاظت کے لیے حضور نے لشکر بنا کے بھیجے، ان سب کے بھی جو سپہ سالار تھے وہ حضرت امیر حمزہ کو حضور نے بنا۔ غزوہ بدر میں بھی جو علم تھا، جو جھنڈا تھا، جس کی محافظت جو ہے وہ جنگ کے اندر کامیابی کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی کہ اگر جھنڈا قائم ہے تو سارے لڑ رہے، اگر جھنڈا گر گیا ہے تو سمجھتے تھے کہ اب فوج کا کام تمام ہو گیا ہے۔ تو حضور نے غزوہ بدر میں جھنڈا جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس قدر سرکار کے ساتھ محبت و وارفتگی، یعنی کوئی 8-10 سریہ اور یہ 2 بڑے غزوات کا جو ذکر ہے غزوہ بدر اور احد، اس میں حضور کے بعد سپہ سالاری کا فریضہ جس نے سر انجام دیا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں رہا۔ تو غزوہ احد میں بھی آپ گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے تھے کہ وہ حضرت وحشی جو بعد میں مسلمان ہوئے، اپنی آزادی کی خاطر جب آپ ایک بہت بڑے جو سورما تھا ابن عبد العزیٰ جو ہے، اس نے جب للکارا ہے کوئی میرے مقابلے کا جو میرے سامنے آئے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے گئے، اور آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ 2 تلواروں کے ساتھ لڑتے تھے، جس طرح یہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں نا، بمسی جو ہے اس کے پاس 2 تلواریں، تو یہ انہوں نے امیر حمزہ سے وہ سنت لی کہ آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ وہ تلواریں اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ اس تلوار کو ایک عام ہمت والا انسان اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، جائے کہ اٹھا کے چلائے اس کو، جیسا یہ بمسی کی تلوار بعد میں اس کا وہ منہ بولا بیٹا اٹھاتا ہے، بڑی بھاری ہوئی۔ تو آپ 2 تلواروں سے لڑتے تھے، گویا کہ دین اسلام کا دفاع آپ نے ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھوں سے کیا۔
تو 2 تلواریں لے کے وہ سامنے آیا، بھی وار کرتا اس سے پہلے کہ آپ نے دونوں تلواریں اس طرح چلائیں کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ادھر پھینک دی۔ اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ ابن عبدالعزیٰ کے جو مبارزہ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا تو ہے جو حضور کے صحابہ کو للکار رہا ہے، کرتا ہوں تیرا ابھی علاج۔ اس کے 2 ٹکڑے دونوں تلواروں سے کر کے ابھی رخ پھیر رہے تھے کہ طاق میں وہ وحشی جو ہے، وہ جس کو آزادی کی لالچ دی ہندا نے، تو اس نے چھپ کے پھر وہ نیزہ پھینکا جو آپ کے جسم کے آر پار ہو۔ اس میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ ہمیشہ زرہ پہن کر جہاد کرتے تھے، لڑتے تھے۔ ہر جنگ میں آپ جسم کے اوپر لوہے کے وہ زرہ ہوتی تھی، ایسا لباس ہے جس کے اندر نہ تیر جاتا ہے نہ نیزہ گزر سکتا ہے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور شہید کا جو رتبہ اور مقام سنا، تو اس کے بعد پھر آپ نے کبھی زرہ نہیں پہنی۔ مگر اللہ کی راہ میں بس آنے دو جو آ رہا ہے، شہید ہونا ہی میری زندگی کا مقصد، میں صرف شہادت ہی چاہتا ہوں، تو کبھی زرہ نہیں پہنی۔ اگر وہ جنگی اصولوں کے مطابق زرہ پہنی ہوتی تو وہ کسی صورت بھی وہ وحشی کا نیزہ آپ کے جسم کے آر پار نہ جاتا، کیونکہ آپ کی دعا ہی یہ تھی، آرزو ہی یہ تھی، اور آپ کو اللہ نے اسد اللہ و اسد رسول کا لقب اتنا بہادر کہ جو اللہ اور اس کے نبی کے دین پر فدا ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور شہید ہونے کے لیے بے قرار ہے، تو لہٰذا پھر انہوں نے زرہ کبھی نہ پہنی، جس وجہ سے پھر وہ وحشی کا نیزہ جسم کے آر پار گیا۔ وحشی نے جب بعد میں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بتاؤ وہ کیا واقعہ تھا، وہ ساری تفصیلات بتاؤ، تو وہ وحشی کہتا ہے کہ جب میں نے چھپ کے نیزہ چلایا تو آپ وہ نیزہ جسم کے آر پار ہے، آپ کتنے گز دور تک میں کھڑا تھا تو وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس حالت میں میرے تک آئے، اور اس سے پہلے قریب ہی تھا وہ میری گردن کو دبوچ لیتے کہ میرا ان کا پاؤں جو ہے وہ نیچے ایک چھوٹی سی کھائی آ گئی، اس کے اندر گیا اور وہ نیچے گر گئے، نہیں تو انہوں نے کسی صورت مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ جسم کے آر پار نیزہ ہونے کے باوجود وہ کئی گز تک وہ میرے تعاقب میں پیچھے آتے گئے، اس سے پہلے کہ مجھے پکڑ لیتے تو وہ کھائی میں پاؤں چھوٹا گرنے سے آپ نیچے آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیونکہ 40 سرداروں کا سمجھے کہ وہ کم سمجھتے تھے قاتل ہے، مکے کے بڑے بڑے جو سورمے تھے ان کو واصل جہنم کرنے والا، تو انہوں نے جو پلان کیا ہوا تھا، پھر سارے شہداء 70 مسلمان جو شہید ہوئے، اور ان میں کو سب سے زیادہ انہیں انہی سے خطرہ تھا، لہٰذا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کا ماحول ختم ہوا اور وہ بھاگ گئے، قریش عرب جو ہے اپنی فوج کو لے کے سرکار احد سے نیچے تشریف لائے اور فوراً پوچھا کہ میرے چچا کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، تو پھر سرکار وہاں تشریف لائے تو انہوں نے مسلح کیا، سارے جسم کے اعضاء جو ہیں، ناک، کان، آنکھیں، ہونٹ، انگلیاں، سارا کچھ کاٹ کے اور سینہ چاک کر کے انہوں نے کلیجہ نکال کے چبایا، اور وہ جسم کے چھوٹے چھوٹے ڈکرے وہ پھر اکٹھے کر کے ایک جگہ اس کے اوپر کپڑا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اب سارے مفسرین اس بات پہ، محدثین گواہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئے کسی کے لیے، اتنا روئے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور سرکار کو زندگی میں کبھی ہم نے اتنا غضبناک نہیں دیکھا جتنا اس دن آپ غضبناک، اور اللہ سے بھی عرض کر رہے تھے مولا اب تو راضی ہو جا، میں نے اپنی سب کچھ ہر شے کائنات لٹا دی، اپنا چچا بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، شہید کر۔ تو مورخین نے بہت سی باتیں لکھی، موضوع وہ نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے کہا کہ میں نے بھائی کا چہرہ دیکھنا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دیکھنے والی پوزیشن نہیں، کیونکہ آنکھیں نکلی ہوئی، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، ہونٹ کاٹے ہوئے، انگلیاں کٹی ہوئی، جسم کے چھوٹے چھوٹے ڈکرے کیے ہوئے. تو انہوں نے کہا حضور میں صبر کروں گی، آپ کے دین محمدی کا جو حکم ہے کہ صبر کا دامن تھام کے رکھا جائے، ان اللہ مع الصابرین. تو وہ تشریف لائیں اور وہ کپڑا اتار کے دکھایا انہوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ. تو وہ چادر دے دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے پھر آپ کا نماز جنازہ پڑھایا. پھر جو ہے وہ دیگر جو 69 دیگر شہداء تھے، پھر باری باری ان کی میتیں لائی گئیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے چچا کو ادھر ہی رہنے دو. ویسے وہ جسم کے اس طرح کے اعضاء تھے کہ انہیں اٹھا کے دائیں بائیں کرنا. تو پھر ان کے جنازے پڑھے گئے. تو اس اعتبار سے حضرت امیر حمزہ کا حضور نے 70 دفعہ جنازہ پڑھا، 70 بار. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو وہیں جہاں ان کی شہادت ہوئی اسی جگہ دفن کیا گیا. اور آج بھی جو ہے وہ شہدائے احد، وہ میدان احد، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ میری مسجد نبوی، یہ غزوہ احد، یہ احد کے پہاڑ اور ان شہداء تک پھیل جائے گی. یعنی گویا کہ حضور کی مسجد نبوی میں ہی وہ شہداء کے مزارات آ جائیں گے، شہداء احد کے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جو ہے وہ بکثرت جو ہے وہ شہداء احد کے مزارات پہ جاتے، جس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ اپنے لواحقین عزیز و اقارب کی قبر پہ جانا اور وہاں دعا کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. حتیٰ کہ بخاری شریف کے حدیث حضور نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی جب پردہ فرمانے کا وقت تھا تو کہا کہ تو میرے چچا کی قبر کا خیال رکھ. انہیں اپنی لخت جگر کو بھی یہ فرمایا کہ تم بھی اس کا خیال رکھنا. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی وہ جو صدمہ آپ کو امیر حمزہ کی شہادت پہ اور وہ جو معاملہ ہوا وہ ہمیشہ تر و تازہ رہا. حتیٰ کہ جب مدینہ شریف میں سارے واپس آئے، اب ظاہر 70 لوگ شہید ہوئے، کسی نہ کسی گھر سے وہ رونے کی آواز ایک فطری سی بات ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ جو شہداء ہیں، کیونکہ اکثریت انصار کی تھی، غزوہ بدر میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 ان میں انصار تھے. یہاں بھی غالباً 6 مہاجر تھے اور باقی انصار تھے 70. تو گھروں سے آواز آ رہی تھی. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی اس طرح ان کی تعزیت کرنے والا نہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ آج امیر حمزہ کے لیے کوئی آنسو بہانے والا یہاں نہیں ہیں لوگ. تو فوراً پھر انصار صحابہ سمجھ گئے، انہوں نے پھر اپنے گھر کی خواتین کو بھیجا کہ پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعزیت کرو جا کے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے لواحقین کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا بھی عاشق ہے، رسول اللہ کا بھی عاشق ہے، اور سن لو یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، رسول اللہ کا بھی محبوب ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس دن مسلمان ہوئے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کو شعر و ادب سے بھی بڑا لگاؤ تھا اور بہت زندہ دل اور ہنس مکھ شخصیت تھے. آپ کی زبان سے بے اختیار اس وقت اشعار یہ نکلے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کے لیے قبول کر لیا ہے. سیدنا امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے جب شہادت کی خبر ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے یہ تھے کہ حضرت امیر حمزہ میرے چچا وہ ہیں کہ جو مکے کے اندر سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، غریبوں کی دلجوئی کرنے والے، ہر ایک کی خیر خواہی کرنے والے اور شجاع اور بہادر ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل طریقت ہیں، ان کے نزدیک سرکار کا جو غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پہ جانا اور دعا کرنا، اور پھر سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی تاکید کرنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایک تو سرکار کو جتنی ان سے محبت اور جس قدر دین محمدی کے لیے ان کی خدمات جو ہیں، گویا کہ 7 سال تو مکے کے اندر جو انتہائی ابتلاء کا دور تھا، اور 3 سال مدینہ کے اندر جہاں کوئی 8 10 12 کے لگ بھگ غزوات، اور یہ 2 بڑے سریہ 2 بڑے غزوات تھے، اس کی قیادت کرنے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کی وہ شخصیت اور کردار جو ہے وہ ایک ایسا بے مثال ہے، جس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا بھی شعر، اللہ کے نبی کا بھی شعر، یہ اللہ کا بھی عاشق، اللہ کے نبی کا بھی عاشق، اور یہ اللہ کا بھی محبوب اور رسول اللہ کا بھی محبوب ہیں۔ تو شہادت کے بعد بھی ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، اور سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی تاکید۔ تو اس لیے جتنے لوگ بھی جو وہاں حرمین شریفین جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرتے ہیں، تو زیارات کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور بعض اہل طریقت کا موقف یہ ہے کہ گویا کہ قیامت تک کے لیے جو مدینے کا قطب ہے وہ تاج اللہ نے امیر حمزہ کے ساتھ رکھا، اور سرکار نے جیسا کہ فرمایا کہ میرے بعد جو سب سے بڑی مسند سجے گی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کے لیے اللہ کے اذن سے، وہ میرے بعد وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، شہیدوں میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ قبلہ عالم بڑے محبت و شوق سے آپ کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ دل میں خواہش تو آتی تھی لیکن منظوری اب ہونی تھی، شاید یہ ماہ سیام میں جو آپ کے مزار اقدس پہ اللہ نے حاضری کی سعادت عطا کی، پروفیسر حافظ محمد عمران فاروقی صاحب بھی ساتھ تھے، باقی بھی ہمارے پورا قافلہ جو ہے، تو شاید وہ حاضری کی وجہ سے اللہ نے توفیق دی کہ انشاءاللہ ہم باقاعدگی سے ہر سال آپ کا ذکر خیر، اصحال ثواب اور آپ کی محبت کا تذکرہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزانہ سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے، اور جتنے محسنین محسنات یہاں تشریف فرما ہیں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ان شہدائے غزوہ احد اور غزوہ بدر اور دیگر جتنے بھی غزوات ہوئے، اور جتنے بھی آج تک اسلام کی خاطر جنہوں نے شہادت کے رتبے حاصل کیے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اللہ سب کے درجے بلند کرے، اور ہمیں بھی وہی جذبہ سار و وفا اور قربانی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔